الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کو ترمذی نے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا، فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ 4 قسم کے ہیں. الشہداء اربع، شہید کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے. مؤمن جيد الإيمان لقي العدو وصدق الله عز وجل حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس يوم القيامة أعينهم هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال فما أدري قلنسوة عمر أراد ام قلنسوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا شہید وہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ مومن ہے، جید الایمان ہے، جو پہلے درجے کا شہید ہے. مومن بندہ ہے، جید الایمان ہے، یعنی اس کا ایمان جو ہے جید، زبردست ایمان والا آدمی، اللہ پاک کا فرما بردار ہے. اور لقی العدو، دشمن سے آمنا سامنا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے دشمنوں سے آمنا سامنا ہوا، اور وہ اللہ کی شریعت کے لیے برسر پیکار، تاکہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین زمین پر نافذ ہو جائے اور غیر اللہ کے جو نظامات ہیں وہ ختم ہو جائیں. جو کفر کے جو نظام ہیں، چاہے وہ فوجی نظام ہو، پارلیمانی نظام ہو، بادشاہی نظام ہو، یا کوئی بھی دوسرا نظام ہو، جو قرآن و حدیث کا نظام نہ ہو، وہ ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے. اللہ نے جو شریعت اتاری ہے وہ جاری ہو جائے. تو اس کے لیے وہ دشمنوں سے برسر پیکار، وصدق اللہ عز و جل، اور اس نے اللہ کی تصدیق کی، حتی قتل، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. یہ پہلے درجے کا مومن ہے، جید الایمان ہے، ایمان بھی زبردست اعلیٰ ایمان والا، مضبوط ایمان والا، اللہ کا فرما بردار، نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دار، حج دار، حلال دار اور حرام سے بچنے والا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو بھاگا نہیں، ڈرا نہیں، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے اور عزم کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوئے. حتی قتل، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا گیا. فذلک الذی یرفع الیہ الناس یوم القیامہ اعینہم ہکذا ورفع رأسہ. تو یہ وہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں اپنی آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر انہوں نے دکھایا کس طرح، اس طرح، یہاں تک کہ ٹوپی جو ہے وہ گر گئی.
حتی وقعت قلنسوۃ، یہاں تک کہ ان کی ٹوپی جو تھی وہ زمین پر گر پڑی. اور پھر فرماتے ہیں قال فما ادری قلنسوۃ عمر اراد ام قلنسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی ہے. یعنی جنہوں نے اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جو بعد کے راوی ہیں، تو بعد کے راویوں نے جب اس حدیث کو روایت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا کہ مومنین اس کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے اور ان کی ٹوپی گر گئی، تو کیا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انہوں نے چہرے کو اٹھایا بتانے کے لیے اور ان کی ٹوپی گر گئی؟ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقے کے مطابق روایت کیا اور انہوں نے بھی سر کو اٹھایا تو ان کی ٹوپی گر گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ پتہ نہیں. بہرحال جو ہے باقاعدہ دکھا کے ان کو بتایا کہ وہ اتنا اونچے مرتبے کا ہوگا، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن لوگ اپنی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یعنی اتنا بلندی پر ہوگا کہ یعنی اتنا اونچا کر کے اس کو دیکھیں گے کہ گویا کہ آدمی کی ٹوپی گر جائے، آدمی کی ٹوپی گر جائے. پھر دوسرے نمبر پر وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ، ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. تو پہلے درجے کا جو مومن ہے، پہلے درجے کا جو شہید ہے، وہ مومن مضبوط ایمان والا، مضبوط اسلام والا، اللہ کے راستے میں لڑا شہید ہو گیا، اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کو نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں. اب دوسرے درجے کا وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا يُضْرَبُ جَلَدُهُ بِشَوْقِ الطَّلْحِ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غُرْبٌ فَقَتَلَ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ. اب دوسرے درجے کا جو مومن ہے اس کا کیا حال ہے کہ وہ مومن ہے جید الایمان ہے، وہ بھی جید الایمان ہے، وہ بھی مضبوط ایمان والا ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، لیکن اس کے اندر طبعی طور پر بزدلی ہے. طبعی طور پر کیا ہے؟ بزدلی ہے، کمزور دل کا ہے. تو جب وہ جہاد میں نکلتا ہے، دشمن کے آمنے سامنے ہوتا ہے، تو فطری بزدلی کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہے جیسے اس کی جلد کو کیکر کے کانٹوں سے کاٹا جائے. یضرب جلدہ بشوق الطلح من الجبن، کہ یعنی گویا کہ اس کی جلد کو طلحی کیلے کے کانٹوں سے اس کی جلد کو مارا جا رہا ہے، من الجبن، بزدلی سے. تو جو دل کے کمزور ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی حالت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جلد جو ہے وہ ہلنے لگتی ہے، ان پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے. سمجھے نا؟ آپ لوگوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، جیسے ان پر ایک قسم کا راشا طاری ہو جاتا ہے. ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ یوں یوں کرنے لگتے ہیں، یا ان کے پاؤں یوں 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 کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تو وہ ہے مومن اور جید الایمان ہے، مضبوط ایمان والا ہے، لیکن فطری طور پر
طبعی طور پر اس کے اندر کمزوری ہے، کمزور دل والا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاد کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ بہادر سے بھی زیادہ قابل رشک ہے اور قابل فخر ہے کہ بزدل ہونے کے باوجود، فطری طور پر کمزور ہونے کے باوجود وہ جہاد سے رکتا نہیں ہے، اس فرض کو پورا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کی شریعت کے دشمنوں سے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس کی جلد جو ہے وہ کپ کپانے لگتی ہے، گویا کہ اس کی چمڑی کو جو ہے وہ کانٹوں سے، کیلے کے، یہ طلح کا لفظ ہے جس کا مطلب غالباً کیلے ہوتا ہے، ترجمے میں کیکر لکھا ہوا ہے، بہرحال تو جیسے کہ کانٹوں سے جو ہے وہ اس کی جلد کو یوں مارا جاتا ہے، من الجبن، بزدلی کی وجہ سے۔ اتاہ سہم غرب فقتل، ایک تیر آتا ہے انجانے سے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، اس کو لگتا ہے بیچارہ شہید ہو جاتا ہے۔ فہو فی درجۃ الثانیہ، وہ دوسرے درجے میں۔ پہلے درجے کا وہ ہے جو مومن ہے، جید الایمان ہے، مضبوط ایمان والا، دین پر چلنے والا، اور جب مقابلے میں جاتا ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، سینہ تان کے مقابلہ کرتا ہے، بہادری سے، شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، وہ پہلے درجے میں۔ اس کے بعد دوسرے درجے کا جو دین کے اعتبار سے ایسا ہی مضبوط ہے، مضبوط دین والا ہے، لیکن فطری طور پر کمزور ہے، طبعی طور پر کمزور ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس کو ڈر بھی لگ رہا ہے، اس پر بزدلی بھی آ رہی ہے، کپ کپی بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور تیر آتا ہے، اس کو لگتا ہے وہ شہید ہو جائے۔ یہ دوسرے درجے پر۔ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ۔ 4 قسم کے تھے نا، حدیث میں کیا فرمایا؟ 4 قسم کے شہید ہیں، 2 کا ذکر ہو گیا، اب تیسرے درجے کا۔ تیسرے درجے کا وہ مومن ہے جو خلط عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اس کے عمل خلط ملط ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اس کے اعمال خلط ملط ہیں، وہ بالکل مومن جید الایمان نہیں ہے، مضبوط ایمان والا، مضبوط دین والا، مضبوط دین والا نہیں، وہ اچھے اعمال بھی کیے ہیں اس نے، اور اس کے اعمال میں گناہ بھی ہیں۔ وآخر سیئا، اور دوسرے اعمال ہیں جو برے اعمال ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، سیئا۔ لقی العدو، وہ دشمن سے آمنا سامنا اس کا ہوتا ہے۔ فصدق اللہ، اللہ کی وہ تصدیق کرتا ہے، حتی قتل، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر فطری کمزوری نہیں ہے، فطری طور پر بزدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اعمال کی کمزوری ہے، اعمال میں کمزور، اعمال میں اس کے دونوں قسم کے اعمال ہیں۔ اب اس سے پتہ چل گیا، یہ حدیث ہے ترمذی کے اندر، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے اپنے آپ کو فرشتہ بناؤ، اس کے بعد جہاد کے لیے جانا۔ جماعت والے تو زیادہ تر ایسی باتیں کرتے ہیں، ہاں ابھی تو ہم نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، پھر وہ نفس کا جہاد وہ زندگی بھر چلتا ہے، موت تک چلتا ہی رہتا ہے، کبھی تک اصل جہاد کی نوبت ہی نہیں آتی۔ پہلے بھائی اپنے آپ کو تو صحیح کرو، پھر جہاد پہ جانا۔ تو بھائی کتنا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو صحیح کرنے کو؟ بس کرتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ مر جاتے ہیں، کبھی جہاد کی نوبت آتی ہے نہیں۔ اصل میں جہاد کرنا ہی نہیں ہے ان کو، یہ ان کے نصاب میں شامل ہی نہیں، ان کے نصاب میں شامل ہی نہیں۔ صبح سے لے کر رات تک ان کے جو اعمال ہیں، 6 نمبر سے لے کر گشت سے لے کر تعلیم سے لے کر بیرونی اندرونی گشت سے لے کر شب جمعہ سے لے کر تمام اعمالوں کو دیکھو، اس میں جہاد کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہ ان کے نصاب میں ہے ہی نہیں، ان کا نصاب اس سے خالی ہے۔
حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری کی حدیث، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد۔ اور اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو قتال پر ابھاری، اے نبی مومنین کو قتال پر تیار کیجئے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے ان کو تیار کرو، ان کو ابھارو، ان کو ترغیب دلاؤ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی محنت کی بات ہوگی، سب سے پہلے قتال کی بات ہوگی۔ مگر یہاں پر تھوڑا الٹا ہے کہ یہاں پر عالی محنت کا اعلان کرتے ہیں، بقیہ نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی عالی محنت کی بات ہوگی، مگر اس میں قتال کا نام و نشان نہیں، بلکہ اگر کوئی غلطی سے کر لیتا ہے تو اس کو بٹھا دیتے ہیں، آئندہ آپ بیان نہیں کرنا بھائی، آپ خدمت والا کام، بیان کے لیے ہم دوسروں کو لگا دیں، آپ جہاد و قتال کی یہاں بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث بہت بڑی عبرت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 4 قسم کے شہید ہیں۔ اس میں تیسرے جو نمبر پہ جو شہید ہے وہ اعمال میں کمزور ہے، لیکن پھر بھی شہید کا رتبہ حاصل کرتا ہے، اس کو شہادت سے اللہ نے خارج نہیں کیا، اس لیے کہ شہادت وہ عمل عظیم ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ السیف محاء الذنوب، تلوار تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس نے ابھی تک اپنے آپ کو جو ہے معصوم نہیں بنایا، معصوم تو کوئی بن بھی نہیں سکتا ہے آپ میں سے، معصوم تو فرشتے ہوتے ہیں اور انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا مومن نہیں بنایا، ابھی تک اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ وہ مومن ہے کہ جس کے اعمال ملے جلے ہیں، اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال۔ اب وہ بھی چاہتا ہے لقی العدو فصدق اللہ حتی قتل فذلک فی الدرجۃ الثالثہ، وہ بھی میدان میں جاتا ہے، اللہ اکبر، اعمال میں گناہ ہیں لیکن یا اللہ تیری خاطر جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آ گیا، الہی تیری دعوت پر، تیرے کیا ہے وہ نظم پوری ہے، تیرے پروانے آئے ہیں، پتہ نہیں کیا نظم ہے، تو تیری خاطر جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آ گئے ہیں گنہگار اعمال کے ساتھ، اور جب وہ جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ شہید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ تیسرے درجے پر شہید ہے، تیسرا نمبر، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، بولتے ہیں نا بھائی میں نے پوزیشن حاصل کی، بچے کیا بولتے ہیں پوزیشن حاصل کی، تو اس کی پوزیشن کیا ہے 3۔ پھر اس کے بعد وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، اب اس سے بھی گیا گزرا، تیسرے نمبر پر وہ جس کے اعمال ملے جلے تھے، نیک اعمال بھی کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، اس کے ساتھ برے اعمال بھی ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر اس سے بھی نیچے اسرف علی نفسی، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب یہ بھی جہاد میں جا رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہو؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، سمجھے؟ ایک دفعہ میں گیا مکی مسجد میں نے کہا بھائی یہ آپ لوگ جہاد کی بات نہیں کرتے ہو، جہاد کی تعلیم نہیں کرتے ہو۔ ہم لوگ جہاد کی تعلیم نہیں کرتے، ہم لوگ جہاد میں نہیں ہیں، جہاد میں نہیں ہو، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر۔ یہ لوگ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جہاد کیسے کریں؟ میں نے کہا جس نے 4 مہینے لگائے ہیں
وہ تو نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو بھیجو جہاد میں۔ وہ چپ ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ مجھے گلی کے اندر لوگوں کی مثالیں دے رہا ہے کہ گلی کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کو آپ جہاد میں کیسے بھیجو گے؟ اچھا چلو، وہ گلی والے میں تو پہلے تو اس کو مسجد میں لائیں گے، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی، پہلے اس کو مسجد میں لائیں گے، نماز پہ لگائیں گے، صحیح ہے۔ وہ جو 4 مہینے لگا چکے ہیں وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان کو جہاد میں بھیجو نا۔ جواب ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو جہاد کرنا ہی نہیں، جہاد نصاب کے اندر ہے نہیں۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اور یہاں پر یہ مومن ہے 4تھے درجے کا شہید، اسرف علی نفسی، اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہے، اپنی جان کا برا کیا ہوا ہے، یعنی گناہوں میں۔ لقی العدو، اللہ کے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ اکبر، گنہگار اعمال کے ساتھ، گناہوں کے بوجھ تیرے دبا ہوا، لیکن جذبہ جہاد، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گا تو ظاہر ہے پھر تو نماز ابھی پڑھے گا نا۔ ایسا تو کوئی مجاہد نہیں ہوتا کہ جہاد کرے گا نماز نہیں پڑھے گا یا روزہ نہیں رکھے گا، سمجھے نا؟ زندگی گناہوں میں گزاری ہے، گناہوں کے بوجھ تیرے دبا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کو جہاد کی توفیق دیتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ آدمی جو اپنے نفس کو گناہوں سے نہیں بچا رہا تھا، آج اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہے۔ واہ بھائی، اللہ جس کو توفیق دے تو پھر تو کوئی، سمجھے نا؟ ہاں، اللہ کے لیے کیا بولے؟ وہ تو شیطان کو انسان بنا دے اگر چاہے، ہاں، وہ تو اگر چاہے تو ابلیس کو بھی مسلمان بنا دے، ہاں بنائے گا نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ فلقی العدو فصدق اللہ حتی قتل فذلک فی الدرجۃ الرابعہ، وہ بھی نکلتا ہے اور جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی تصدیق کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یہ 4تھے نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم کو کہ تمہارے اعمال تمہیں جہاد سے ہرگز نہ روکیں۔ آج لوگوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے ہوئے، کوئی بولتا ہے پہلے تزکیہ نفس کرو پھر جہاد کے لیے جاؤ۔ اچھا چلو، تزکیہ نفس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے ہی نہیں، جب تک تم مرو گے بس تزکیہ ہی کرتے رہو، تو جہاد میں تمہیں کبھی جانا ہی نہیں۔ بعض وہ جو خانقاہی لوگ ہوتے ہیں، سمجھے نا، بیعت کرتے ہیں، کوئی فلاں نے حکیم اختر پر کسی نے بیعت کی ہے تو کسی نے کس پر بیعت کی ہے تو کسی نے کس پر بیعت کی ہے۔ اچھی بات ہے، دین کے کام پر بیعت کرنا مستحب عمل ہے، فرض تو نہیں ہے، کیونکہ فرض بیعت تو وہ ہوتی ہے جو امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ تو ہے نہیں اس زمانے میں امیر المومنین، وہ لازم بیعت ہوتی ہے۔ باقی یہ جو بیعت کرتے ہیں کوئی کس پر کوئی کس پر، اگر اچھا یعنی نیک بزرگ ہے، عالم ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اچھی بات ہے بھی، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مگر مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بیعت لیتے تھے تو جہاد پر بھی بیعت لیتے تھے، تم سے کبھی جہاد پر کسی نے بیعت لی ہے؟ جواب نام ہے، تو تمہاری بیعت تو یہ نامکمل بیعت ہے۔ پھر لوگوں پر اعتراض ایسے بھی ہیں جو لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی تم نے بیعت نہیں کی۔ میرے سے ایک جاہل نے بیعت نہیں کی، میں نے کہا یہ بیعت فرض تھوڑی ہے۔ نہیں بھائی یہ فرض ہے۔ میں نے کہاں سے فرض ہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے، انہوں نے تو جہاد پر بھی بیعت لی ہے، موت پر بیعت لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیعت رضوان جو سب سے مشہور بیعت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اس بیعت کا قصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے سے آتے ہیں عمرے کے لیے، کفار راستے میں روک لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھئی ہم عمرہ کرنے آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں مکہ، جا کر ان سے بات کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں جاتے ہیں، ان کو دیر ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہاں ان کو روک لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، افواہ پھیل جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کیا کرتے؟ چلو یار معاف کر دو ان کو، ایک آدمی کو شہید کر دیا، عفو درگزر سے کام لیتے، صبر سے کام لیتے، اللہ کو معاف کر دے، یہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہمارے جیسے بے غیرت لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قتل عام کی خبریں آتی ہیں اور بے غیرتی، ہماری بے غیرتی ختم نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ موت تک مقابلہ کریں گے، اب موت تک مقابلہ کرنا ہے ان کفار کا، موت پر بیعت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، آخر دم تک، خون کے آخری قطرے تک عثمان کا انتقام لیں گے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، نبی السیف تلوار والے نبی ہے، نبی الملحمہ جنگوں والے نبی۔ ہاں مجھے بتا کون ہے جو ایسی بیعت کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، فلانے کے میں بیعت ہوا ہوں، فلانے کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں۔ وہ خود موت سے ڈرتا ہے جو بیعت لے رہا ہے، جائے گا وہ آگے بڑھے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، پیچھے وہ بھی دے موت، میں بھی دیتا ہوں موت اللہ کے راستے، دیکھتا ہوں کون ایسی بیعت لیتا ہے میرے سے، پھر مجھ سے بات کرو۔ یہ جہاد کرنا ہی نہیں ہے، اصل یہ ہے جہاد و قتال سے ڈر ہے، ان کو مانتے ہی نہیں ہے اس کو، بس اپنا تزکیہ کرتے رہو، تسبیحات کرتے رہو، تے ذکر کرتے رہو، تے 4 مہینے لگاتے رہو، تے شب جمعہ میں جاتے رہو، تے جمعیت کے مارچوں میں جاتے رہو، وزارتیں مل گئی آپ بیٹھے رہو، اب اگلے 5 سال بعد دیکھیں گے، اگر پھر کوئی وزارت نہیں ملی پھر کوئی مارچ کریں گے، پھر شور مچائیں گے، ہم کو بھی دو یار، اکیلے کھاؤ کیوں نہیں۔ دین کے نام پر غداری کرتے ہیں دین کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ یہ کرو، احتجاجات کرو، تے مارچ کرو، تے ہڑتالیں کرو، تے یہ کرو، تے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کو دین بولتے ہیں، بولے ہم جہاد کر رہے ہیں، تمہارا جہاد ہے، اربوں خربوں کی تمہارے پاس دولت آ گئی ہے، اور تمہارے پرکھے تو سارے غریب تھے، کہاں سے آئی اتنی دولت تمہارے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، 2 مہینے ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، تمہارے تو کھانے پینے روغن سے بھرے ہوتے، پرانوں میں تم گھومتے ہو، بنگلوں میں تم رہتے ہو، یہ تمہارا جہاد ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے؟ میرے بھائیو، جہاد و قتال فی سبیل اللہ یہ وہ راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اور یہ وہ راستہ ہے جس میں اسلام کی کامیابی ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں اسلام کا نفاذ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں اسلام کا احیاء ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں مسلمانوں کی حفاظت ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں مسلمانوں کی عزت ہے، شوکت ہے، طاقت ہے، ہر چیز ہے۔
ہم نے جہاد کو چھوڑا، جب سے امت نے جہاد کو چھوڑا اللہ پاک نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا دنیا کے اندر، ہم غلام کے غلام کر دیا، آج تک ہم لوگ غلام ہیں۔ اور جب تک یہ جمہوری لوگ اور یہ جماعتی لوگ اور اس قسم کے لوگ جو ہے لوگوں کو جہاد سے برگشتہ کرتے رہیں گے، تب تک تم غلامی میں رہو گے۔ اور چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جتنی بڑی اس کی داڑھی ہو، جتنی بڑی ٹوپی اس نے پہنی ہو، جتنا بڑا وہ دین کا ترجمان بنتا ہو، اگر جہاد کو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے۔ جہاد کو اگر نہیں مانتا، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جہاد کے بارے میں، ابھی ٹائم نہیں ہے جہاد کا، ابھی یہ ہے تو ابھی وہ ہے، یا جہاد ہم جو کر رہے ہیں وہ جہاد ہے، تمہارے باپ کا جہاد ہے، تم نے بنایا ہوا جہاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جہاد کیا تھا؟ تو تلوار لے کر نکلتے تھے، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ جو اس جہاد کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، اور اس جہاد کو کرنے کے لیے میرے بھائی کوئی فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرشتہ کبھی بن بھی نہیں سکتے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی جب جہاد میں نکلے گا نا وہ اچھا مسلمان بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا شہید 4 قسم کے، ایک سب سے اچھا مضبوط ایمان والا دیندار اور بہادر بھی، دوسرے نمبر پر مضبوط ایمان والا دیندار لیکن بزدل، تیسرے نمبر پر گنہگار مسلمان، گنہگار مومن جو نیک اعمال بھی کرتا ہے برے اعمال بھی کرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر بالکل گنہگار۔ چاروں جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں قبول کرتا ہے، چاروں کو شہادت کا درجہ اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ آئندہ تم سے کوئی ایسی ویسی بات کرے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو درست کرو تو پہلے یہ کرو پہلے وہ کرو، اس کو یہ حدیث دکھاؤ۔ دیکھو اس حدیث میں اس مومن کا ذکر فرمایا جو گنہگار مومن تھا لیکن جہاد میں نکلا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ پاک نے اس کی شہادت کو قبول کیا۔ تم کون ہو بھائی؟ تم ٹھیکیدار ہو جنت اور جہنم کے، تم بتاؤ گے ہمیں۔ جب اس نے گناہ کیا لیکن اس درجے پر پہنچ گیا کہ وہ جہاد میں جانے کو تیار ہے، تم مسجد میں بیٹھے ہو، تم جہاد کے جیم نہیں نکال سکتے ہو منہ سے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ وہ گنہگار ہے، وہ جہاد پہ جانے کو تیار ہے، تو وہ تم سے زیادہ آگے بڑھ گیا نا، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، اور تم جو ہے مسجد سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اس نے جو پچھلا کیا وہ ختم، اب شہید ہوگا اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، اور تو یہی بیٹھا ہوگا، سمجھے نا، لوگوں کو بتا رہے گا مجھے ووٹ دو تاکہ میں جو ایم این اے بن جاؤں تو ایم پی اے بن جاؤں، اور اسی کے ساتھ تو جاننے میں جائے گا۔ مسجد سے تیرے کو مسجد کوئی فائدہ نہیں دے گی، سمجھے نا، مسجد تیرے کو جہنم سے بچائے گی نہیں، اس لیے کہ تیرا ایمان جمہوریت پر ہے، تیرا ایمان کفر پر ہے، اور وہ جو نکلا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ کفری نظام کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہے، وہ اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے نکلا ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کو جب وہ شہید ہوگا اللہ پاک اس کو معاف کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کام کے لیے تیار ہو؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کون کون تیار ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تمام کفری نظام کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے راہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔